नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आइए मैं आज आपको हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाऊँ, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग में कुफ़ार के हाथ से गिरफ़्तार हो गए। रोमी उन्हें कैदी बनाकर बादशाह के हवाले कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ और बहुत सारे साथी मुसलमान थे, वो भी कैदी हो गए। रोम के बादशाह ने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत अजीम आदमी हैं, तो उन्होंने इनको कत्ल करने का प्रोग्राम नहीं बनाया, बल्कि इनको शिकस्त देने का प्रोग्राम बनाया। बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और बहुत बड़ी पेशकश की। पेशकश ये की कि अब्दुल्ला, आप ऐसा करें, एक तो मैं आपको अपनी बेटी, अपनी शहज़ादी का रिश्ता देता हूँ, वो कबूल कर लें। दूसरा, मैं आपको बादशाही में शरीक बनाता हूँ, आप मेरे सल्तनत में शरीक हो जाएं। कितनी बड़ी पेशकश है। बादशाह कह रहा है हुकूमत में भी शरीक करता हूँ और अपनी बेटी, अपनी शहज़ादी भी आपके निकाह में देता हूँ। आप मेरी एक शर्त कबूल कर लें कि मेरा मज़हब नसरानी मज़हब कबूल कर लें। अब सहाबा का ईमान देखो, पेशकश कितनी बड़ी है। बादशाह की बेटी भी मिल रही है, हुकूमत में हिस्सा भी मिल रहा है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ईमान अफरोज़ जवाब दिया। इरशाद फरमाया कि ये क्या हुकूमत और क्या तेरी बेटी, अगर तू मुझे बेटी का रिश्ता भी दे दे और पूरे अरब की हुक्मरानी भी मुझे दे दे, तो एक आँख के एक झपकने के बराबर मैं दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दूँ, ये भी नामुमकिन है। तो बादशाह सुन के हैरान हो गया कि कमाल है इनके ईमान की इस्तिकामत की। फिर जब लालच कबूल नहीं किया तो दूसरा रास्ता जबर व तशद्दुद का अख्तियार किया। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, फिर कत्ल करवा दूं आपको। उन्होंने फरमाया जो मर्ज़ी है आपको, करवा दें तो करवा दें। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलेब पर चढ़ा दें। सलेब पर चढ़ा दिए गए और तीरंदाज़ों ने उनके जिस्म को तीरों से छेदना शुरू कर दिया और बार बार इसरार करने लगे कि अब्दुल्ला, अब भी वक्त है कि नसरानी मज़हब कबूल कर ले, वरना आपकी जान चली जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े सब्र, तहम्मुल, इस्तिक़ामत से जवाब दिया कि ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता, जान जाती है तो चली जाए। फिर बादशाह ने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला मरूब नहीं हो रहे, तो उसने एक मुसलमान कैदी को मंगवाया और हुक्म किया कि पीतल की एक देग लाई जाए, जिसको आग पर गर्म किया जाए, पानी को उबाला जाए और इतनी गर्म हो जाए कि वो देग भी आग बन जाए, और उस देग में इस मुसलमान कैदी को डाल दिया जाए। वो देग मंगवाई गई, उसको गर्म किया गया, वो भी आग बन गई, उसमें पानी भी आग की तरह उबलने लगा। तो फिर हुक्म किया कि एक मुसलमान कैदी को पकड़ कर इसमें डाल दो। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक मुजाहिद इस्लाम, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ कर उस आग में डाल दिया गया, और उस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस मस्कीन मुजाहिद के जिस्म की हड्डियाँ अलग हो गईं, गोश्त अलग हो गया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी आँखों से मंज़र देखा कि मेरा एक साथी जल गया, रेज़ा रेज़ा हो गया, हड्डियाँ चमकने लगीं,
گوشت پوشت ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا دیکھا آپ کے ساتھی کا کیا حشر ہوا ہے، اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو ہمارا مذہب قبول کر لیں۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی استقامت سے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے، دین محمد ہی نہیں چھوڑ سکتا، میں ایک منٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، جو مرضی آئے کر لو۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے چرخی پر چڑھا دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرخی پر چڑھایا گیا۔ جب آگ میں اس دیگ میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا، اس نے اشارہ کیا، حکم کیا کہ رک جاؤ، واپس لے آؤ حضرت عبداللہ کو، میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے قریب بلایا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، میرا مذہب قبول کر لو تو میں آپ کو بخش دوں گا، قتل نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ڈر گئے ہیں، اس لیے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کی استقامت دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کے ڈر کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کس لیے آنسو آئے ہیں؟ جواب دیا میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے ہیں کہ آج اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا موقع آیا اور میرے پاس صرف ایک جان ہے، کاش میرے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی تو تمام جانیں اللہ کے نام پر آج قربان کرتا۔ تو پھر بادشاہ نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے تو چلی جائے، پھر ایمان سے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید خانے میں ڈال دیا اور حکم دیا اسے بھوکا پیاسا رکھو۔ کئی دن تک بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، نہ کھانے کی کوئی چیز دی نہ پینے کی کوئی چیز دی۔ کئی دنوں کے بعد ان کو کھانا پیش کیا، کس کا؟ خنزیر کا گوشت اور شراب۔ کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت پیش کیا، پینے کے لیے شراب پیش کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ کھانا آیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، ذرا برابر توجہ نہیں فرمائی۔ بادشاہ کو اطلاع ملی، انہوں نے تو کھانا ہی نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، آپ کا شراب نہیں پیا۔ پھر بادشاہ حاضر ہوا، پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ کتنے دنوں سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگرچہ اب میرے لیے یہ کھانا کھانا حلال ہو چکا ہے، جان کا خطرہ ہونا تو پھر جان بچانے کے لیے حرام چیز کھا لینا، اتنی کھا لینا کہ میری جان بچ جائے، یہ تو شریعت میں جائز ہے۔ حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت بھی کھا لے، اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور میں اب تو میرے لیے جواز بن چکا تھا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اتنی خوشی کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا کہ ایک منٹ کے لیے بھی تو خوش ہو جائے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ہرا نہیں سکا، میری بےعزتی ہو رہی ہے، جان چھڑانے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے پھر ایک پیشکش کر دی، وہ پیشکش یہ تھی کہ آپ ایسا کریں، اگر میرا مذہب قبول نہیں کرتے تو اگر آپ میرے سر کا بوسہ لے لیں تو میں آپ کو بھی آزاد کر دوں گا اور آپ کے تمام ساتھی جو قید میں ہیں ان کو بھی رہا کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے سر کو بوسہ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھیوں کو آزاد کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ کے سر کو بوسہ لینا یہ کوئی کفر شرک تو نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حکمت بصیرت سے کام لیا کہ چلو اس کے سر کا بوسہ لینے سے میری عزت وقار میں شاید کچھ کمی آ جائے،
کہ میں اس کے سر کا بوسہ لے لوں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کی جان بچ جائے گی۔ اس پیشکش کو قبول کر لیا اور بادشاہ کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے وعدہ پورا کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا، اور جو ساتھی قید میں تھے ان کو رہا کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو رہا کروا کر جب مدینہ منورہ پہنچے، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا، اور جب واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر تو ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چوم لے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر تمام مسلمان اٹھے اور ایک ایک نے باری باری آ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کا بوسہ دیا۔ یہ تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، یہ تھی ایمان پر استقامت، یہ تھا اخلاص، یہ تھی حکمت اور بصیرت۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔